کر اس رب کائنات نے ایک جگہ پر وارننگ دے دی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے آداب ہمیں بتا رہا ہے، اپنے محبوب کے سامنے بات کس طرح سے کرنی ہے، اپنے محبوب کے سامنے کس انداز سے بات کرنی ہے، تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تمہاری آوازوں میں پستی ہونی چاہیے یا تمہاری آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ رب فرماتا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جیسے کہ تم ایک دوسرے کے سامنے آوازیں بلند کرتے ہو۔ مثال کے طور پر باپ بیٹے سے بات کر رہا ہے، آواز بلند چل رہی ہے، اور کچھ اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے سامنے آوازیں بلند کرتی ہیں، گستاخانہ طریقے سے بات کرتے ہیں، بے ادب ہو کر بات کرتے ہیں، بلند آواز سے بولتے ہیں ماں باپ کے سامنے۔ یہاں پر رب کائنات ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جیسے ایک دوسرے کے سامنے تم آوازیں بلند کرتے ہو کہ اس انداز سے میرے نبی کے سامنے آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ جس طرح سے تم دوسروں کے سامنے بلند آواز سے باتیں کرتے ہو، بلند آواز سے بولتے ہو، کلام کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو کم کر لینا ہے، بلند نہیں کرنا۔ آگے رب کائنات کیا فرماتا ہے کہ کہیں اگر تم میرے محبوب کے سامنے آوازیں بلند رکھتے ہو، بلند آواز سے بولتے ہو، اونچی آواز سے بولتے ہو، تو کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس آیہ پاک میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے سامنے بات کرنے کا انداز سمجھا رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے سامنے کس طرح سے بولنا ہے، تمہاری آواز اونچی ہونی چاہیے یا پست ہونی چاہیے، یہ رب کائنات فرما رہا ہے۔ کیسی ہونی چاہیے؟ رب فرماتا ہے فوق صوت النبی، کہ تم نے میرے نبی کے سامنے آواز کو بلند نہیں کرنا، کہ جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تم ہم کلام ہوتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تم بات چیت کرتے ہو، کبھی تمہاری آوازوں میں بلندی ہوتی ہے، کبھی تمہاری آوازوں میں پستی ہوتی ہے، کہیں تم تلخ بولتے ہو، کہیں تم غصے سے بات کرتے ہو۔ اے میرے محبوب کے امتیوں، اے ایمان والو سن لو، لیکن جب تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو پھر تمہاری آوازیں کیسی ہونی چاہیے؟ فوق صوت النبی، تو پھر تمہاری آوازیں میرے محبوب کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے، پست ہونی چاہیے، اور تم میرے محبوب کے سامنے بلند آواز سے بولتے رہو، اور بولنے کے بعد پھر تم نمازیں بھی پڑھتے رہو، تم روزے بھی رکھتے رہو، تم حج بھی ادا کرتے رہو، تم زکاتیں بھی ادا کرتے رہو، تم نوافل بھی کثرت سے پڑھتے رہو، اور میرے محبوب کے سامنے تم بلند آواز سے بول پڑے، تو پھر یاد رکھنا کہ میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو چکے ہیں۔ اس آیہ پاک کے ضمن میں کسی شاعر نے لکھا ہے، اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن،
اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے، کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تے۔ کیا مطلب کہ جب تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو بلند آواز سے نہیں بولنا، بلکہ جب در رسول پر جانا ہے تو تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے، مختلف شان نزول ہے اس آیت پاک کے۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ منافقین جب آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو وہ بلند آواز سے باتیں کرتے تھے، بلند آواز سے بولتے تھے، تلخ کلامی کرتے تھے۔ جب حضور کے پاس آتے تھے تو ان کی آوازیں بلند ہوتی تھی، پست نہیں ہوتی تھی۔ رب کو یہ منظور نہیں تھا، رب کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پاک نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو جب تم میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہو تو وہاں پر آ کر تم نے بلند آواز سے بات نہیں کرنی، بلند آواز سے بات نہیں کرنی۔ اور ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک یار حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کم سنا کرتا تھا، آپ کو کم سنا کرتا تھا۔ آپ بھی بظاہر خوب جانتے ہیں کہ جس کو کم سنتا ہوتا ہے وہ بولتا بلند آواز سے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کم سنتا ہے تو سامنے والے کو بھی کم ہی سنتا ہوگا۔ جب آیت پاک یہ نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے خود کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا اور زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے میرے یاروں، میرا یار ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا۔ یاروں نے عرض کی آقا جب سے یہ آیت پاک نازل ہوئی ہے، انہوں نے اس آیت کو سنا ہے، اس وقت سے انہوں نے اپنے خود کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا ہے۔ ان کا گمان یہ ہے کہ میری آواز بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آیت پاک نازل فرما دی ہے۔ پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یاروں کو بھیجا، جاؤ ثابت بن قیس کو بلا کر لے کر آؤ۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں، قدموں میں گر جاتے ہیں اور آقا پوچھتے ہیں اے ثابت بن قیس تم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں آقا جب سے یہ آیت سنی ہے میرے دل میں ایک ڈر بیٹھ گیا، کہیں رب نے یہ آیت میری وجہ سے تو نہیں نازل فرما دی، یہ آیت میری وجہ سے تو نہیں نازل فرما دی۔ میرے بھائیو یہ ہے آیت کا شان نزول۔ ایک اور بھی شان نزول ہے کہ منافقین بھی جب آتے تھے وہ بھی بلند آواز سے بولتے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور جب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا عرض کرتے ہیں آقا ہم تو پہلے بھی بلند آواز سے نہیں بولتے تھے، آج کے بعد تو ہم سرگوشی رکھیں گے، آپ کے سامنے بلند آواز سے بات کریں گے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے ہی جوش و جذبے والے صحابی، کہ وہ صحابی رسول کہ جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا، کہ وہ صحابی رسول کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط اتنا مضبوط اتنا مضبوط کہ جب حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے لگتے ہیں تو حجر اسود کو مخاطب کر کر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اے حجر اسود، اے حجر اسود، کہیں تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہوں، میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہوں، عمر مجھے اس لیے چوم رہا ہے، اے حجر اسود سن، عمر تجھے محض اس لیے چوم رہا ہے کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے، میرے محبوب نے تجھے چوما ہے، اس لیے عمر تجھے چوم رہا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں آقا آج کے بعد عمر بھی آپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرے گا، بلند آواز سے بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں آنے کے آداب سکھا رہا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ظاہری وصال ہو گیا، کیا جب ہم نے در رسول پر جانا ہے،
جب ہم نے آقا کے روزہ مبارک پر جانا ہے اس وقت ہم نے کس انداز سے بات کرنی ہے. اسی بات کو شاعر نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسن کوئی اچا نہ دم مارے میرے یار دے بوہے تھے. کہ وہاں پر آ کر آوازوں کو بلند نہیں کرنا. میرے محبوب کے در پر جانا ہے تو تمہاری آوازیں پست ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم وہاں پر طواف بھی کر رہے ہو, تم خانہ کعبہ میں جاؤ طواف کر رہے ہو, حج ادا کر رہے ہو, زکاتیں دے رہے ہو, حج پر جا کر قربانیاں دے رہے ہو, اور تم جا کر میرے محبوب کی بارگاہ میں آوازیں بلند کر لو کہیں تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں, تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اور رب فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے, تمہاری نیکیاں ضائع ہو گئی. بس ایک بات ذہن میں رکھنا, جب میری محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے, بلند نہیں کرنا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑی ہے, بڑی ہی شان ہے. رب کے بعد اگر سب سے زیادہ بلند و بالا شان ہے تو وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے. 1,24,000 انبیاء کرام نے میرے محبوب کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. میرے محبوب نے امامت فرمائی اور وہ سارے کے سارے انبیاء کرام مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہوئے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رب نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور فرما دیا اے محبوب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن میرے نام سے کے ساتھ تیرا نام جدا نہیں ہو سکتا. اب قیامت آئے گی لیکن تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا. وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب آنا ہے تو وہ رب ہمیں آداب سکھا رہا ہے, آداب سکھا رہا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درخت جب آتے تھے وہ بھی بڑے با ادب ہو کر آتے تھے. جانور آ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر جو ہے صدائیں دیتے تھے, فریادیں کرتے تھے. آ کر ایک یہودی نے آ کر آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ پر ایمان لے آؤں, میں مسلمان ہو جاؤں, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں, لیکن میری ایک شرط ہے, میری ایک شرط ہے. میرے محبوب نے فرمایا بتا تیری کیا شرط ہے. وہ عرض کرتا ہے آقا اگر جو سامنے جو درخت کھڑا ہے یہ آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا, میں کلمہ پڑھ لوں گا, میں کلمہ پڑھ لوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کہوں گا تو اس نے آ ہی جانا ہے, اس نے آ ہی جانا ہے. ایسا کر تو جا اور جا کر اس درخت کو میرا پیغام دے دے. کیا پیغام دینا ہے کہ تجھے اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے, اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے. یہودی نے کہا آقا اگر میں کہوں تو وہ درخت آ جائے گا. میرے محبوب نے فرمایا یہودی جا کر کہہ تو صحیح, جا کر کہہ تو صحیح. وہ یہودی جاتا ہے, جا کر درخت کو کہتا ہے اے درخت تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. درخت وجد میں آ جاتا ہے, جوش میں آ جاتا ہے, وہ ادھر کروٹ لیتا ہے, دائیں کروٹ لیتا ہے, کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے, کبھی آگے کروٹ لیتا ہے, کبھی پیچھے کروٹ لیتا ہے, اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہے اور آقا کے قدموں میں جا کر گر جاتا ہے, محبوب کے قدموں میں جا کر گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. جب اس یہودی نے دیکھا کہ یہ درخت جو ہے جڑیں اکھاڑ کر محبوب کے قدموں میں گر گیا ہے آ کر اور رسالت کی گواہی دے رہا ہے, جب اس نے یہ معاملہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا, تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میرے بھائیوں اس محبوب کی بارگاہ میں جانور بھی آتے تھے. ایک اونٹ آتا ہے, آ کر رونا شروع کر دیتا ہے, قدموں میں بیٹھ جاتا ہے, پاس ہی اس اونٹ کا مالک بھی ہوتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک پیا سندا غلاماں دیاں بولیاں ہیں, روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں, ایک پیا سندا کروڑا دیاں بولیاں. کہ اس در کے اوپر جاتے ہیں آپ بھی جائیں نا, مدینہ شریف جاتے ہیں, وہاں پر مختلف زبانوں میں لوگ آتے ہیں. کوئی انگریزی بولنے والا ہوتا ہے, کوئی پشتو بولنے والا, کوئی ترکی زبان کا ہوتا ہے, کوئی پاکستانی ہوتا ہے, کوئی انڈین ہوتا ہے, مختلف, کچھ چینیا کا ہوتا ہے, کوئی برطانیہ کا آتا ہے, کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں.
لیکن وہاں پر جب آ کر اپنی آرزویں رکھتے تو اپنی لینگویج میں رکھتے ہیں، وہ آ کر اسی انداز سے بات کرتے ہیں۔ روزے دے دوارے تے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دا کروڑا دیاں بولیاں۔ یہ تو انسانوں کی بات ہے نا، جانور آ کر عرض کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اے ان کے مالک پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آقا پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے۔ حضور کیا شکایت کر رہا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے چارہ کم دیتا ہے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ہی شان ہے، بڑی ہی شان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا زمانہ ہے، ایک گناہ گار فاسق و فاجر پڑھتا تھا کلمہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن بڑا ہی گناہ گار تھا، بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، شرابی، کبابی۔ وہ جب مر گیا، مرنے کے بعد علاقے کے لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا، کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر ایک بندہ پڑا ہوا ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم محبت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں مالک کوڑے کے ڈھیر پر پڑا تو اس سے محبت کرتا ہے، پیارے موسیٰ جاؤ اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل دو، غسل دینے کے بعد اس کو کفن پہناؤ اور اپنے ہاتھوں سے دفن فرماؤ، اپنے ہاتھوں سے دفن فرماؤ۔ یہ تورات کے اندر موجود ہے یہ واقعہ، اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا ہے۔ سارا معاملہ ہو گیا، لوگوں سے بات کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ کا حکم آیا ہے کہ اس بندے کو غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے دفن کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہ تو بڑا گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے۔ پیارے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک قوم ایسے کہتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ کام کرو۔ جب اس آدمی کو گناہ گار کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، پھر اس کے بعد دفنا دیا، پھر پیارے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اب تو بتا دے معاملہ کیا ہے۔ قوم تو کہتی ہے بڑا گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے، بڑا ہی شرابی ہے، بڑا ہی کبابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ سن اس کی وجہ کیا ہے، میں نے وہی کیوں نازل فرمائی کہ جاؤ اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو غسل دو، کفن پہناؤ اور پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے دفناؤ۔ اے موسیٰ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بندہ تورات پڑھتا تھا، جس جگہ پر میرے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتا تھا تو یہ بندہ اس نام کو چومتا تھا، اس کا ادب کرتا تھا۔ ہمیں اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ میرے بھائیوں ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اگر محبوب کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جب اس محبوب کا امتی اپنے محبوب کی شان کے گجرے پیش کرے گا، جب نعتیں پڑھے گا، جب اس محبوب کی مداح کرے گا تو پھر بتاؤ میرا رب اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ یہ ہے ادب کی بات۔ کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ نبی کو اختیارات نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، جس طرح کا نبی کو علم ہے ایسا تو کسی پاگل مجنوں کو ہوتا ہے۔ کہنے والے کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس محبوب کی شان میں، اس محبوب کے ادب کے اندر میرے رب نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو آوازوں کو پست رکھنا ہے، بلند نہیں کرنا۔ جس طرح سے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، کلام کرتے ہو، اگر تم نے میرے محبوب کے سامنے اس انداز سے بات کی تو میں تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہاری ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شان ہے۔ مسنوی شریف میں مولانا روم لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
ایک مجذوب کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرا چہرہ دھوتا ہے جی، میں تیرا چہرہ دھوتا، اگر تو میرے پاس ہوتا تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کرتا، اے مالک اگر تو میرے پاس ہوتا، یہ مجذوب کی بات کر رہا ہوں، اے مالک اگر تو میرے پاس ہوتا میں تیری آنکھوں میں کاجل ڈالتا ہے، اے باری تعالیٰ اگر تو میرے پاس ہوتا میں تجھے چومتا۔ وہ باتیں کر رہا ہے، رب سے کلام باتیں کر رہا ہے، اپنی مستی میں لگا ہوا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام جب پاس سے گزرتے کہتے او فلاں شخص کہ تو کیا کہہ رہا ہے، وہ رب ان چیزوں سے پاک ہے، وہ بالوں سے پاک ہے، وہ آنکھوں سے پاک ہے، وہ ذات ہے کہ جس کو نیند تو بڑی دور کی بات اونگ بھی نہیں آتی، تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مجذوب دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگ پڑتا ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے وہی نازل فرما دیا ہے، موسیٰ میں نے تو تجھے بھیجا ہے کہ میرے ساتھ لوگوں کا رشتہ جوڑ، میرے ساتھ لوگوں کا رشتہ جوڑ، اور تو لوگوں کا میرے ساتھ رشتہ توڑ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ باری تعالیٰ جو یہ بات کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ یہ مجذوب ہے، اس کو کیا پتا، بس یہ پیار میں محبت سے مجھ سے باتیں کر رہا ہے، بول رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں جب بات آئی محبوب کی ذات کی، اللہ فرماتا ہے حقوق اللہ تو میں معاف فرما دوں گا، جب بات آئی محبوب کی ذات کی کہ پھر کیا فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو آوازوں کو بلند نہیں کرنا، آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ مالک پھر کس طرح سے بات کرنی ہے؟ تم نے بات اس طرح سے کرنی ہے، پیار سے کرنی ہے، بلند آواز سے نہیں، پست رکھ کر اپنی آوازوں کو کم رکھ کر میرے محبوب کے سامنے بات کرنی ہے۔ میرے محبوب کی بڑی عظمت ہے، بڑی ہی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھنا ہے تو پھر صحابہ کرام کے واقعات کو سنیے اور پڑھیے، احادیث کو سنا کریے، پڑھا کریے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کس طرح سے کرتے تھے، کس طرح سے کرتے۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی آقا علیہ السلام کسی سے ناراض ہو جاتے تھے، کہ بات یاد رکھیے کہ میرے محبوب کا ناراض ہونا بھی رحمت ہے، ناراض ہونا بھی رحمت ہے۔ جب آقا علیہ السلام یار سے ناراض ہوتے تھے تو یار مناتے کس طرح سے، ادب دیکھیے، ادب دیکھیے۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ السلام کسی سے بھی ناراض ہوتے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کرنے کے لیے، معافی کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو جاتے۔ کس طرح سے کرتے؟ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے، اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے، پھر اس کے بعد اپنی کوہنیاں زمین پر رکھتے، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ پھر ہاتھوں کو ایسے باندھ لیتے اور عرض کرتے اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آقا ہم رب پر بھی راضی ہیں، آقا ہم آپ پر بھی راضی ہیں، آقا ہم قرآن پر بھی راضی ہیں، آقا ہم آپ کے ہر فرمان پر راضی ہیں، آقا آپ ہم سے ناراض نہ ہوا کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوا کریں۔ پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو دیکھ کر، اس ادب کو دیکھ کر، احترام کو دیکھ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، مسکراہٹ آ جاتی، جس کی تسکین کو دیکھتے ہوئے روتے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی مسکرانا، اور مسکرانا میرے محبوب کی سنت مبارکہ ہے، سنت مبارکہ ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے تو آپ فرماتے ہیں عمر یار تو اس طرح کا تو نہیں تھا، تو اس طرح کا تو نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنے زمین پر لگے ہوئے ہیں، کوہنیاں زمین پر لگی ہوئی ہیں، ہاتھوں کو باندھے ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور عرض کرتے ہیں آقا کیا کریں آپ سے محبت جو ہو گئی ہے، آقا آپ سے محبت جو ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ آقا دل کے اندر آپ نے وہ عشق پیدا کر دیا ہے، دل کے اندر آپ کی محبت اتنی آ گئی ہے، آقا اب ہمیں ہر چیز ہیچ لگتی ہے آپ کے سامنے، آقا آپ سے محبت اتنی ہو گئی ہے، اتنی ہو گئی ہے، آقا ہمیں اور کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں ہے،
اور کوئی چیز اچھی لگتی نہیں ہے. میرے بھائیوں، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ مرونا میں کھا جائے بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اللہ کی بارگاہ سے دعا کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.